الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی نامراد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کے بعد قربانی کا حکم دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج کا دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن ہم اپنے دن کی ابتدا 2 رکعت نماز سے کرتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، پھر جا کے قربانی کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کو چونکہ ثواب کی جستجو ہوتی تھی، اور ان کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ وہ نیکی کرے جس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہو. وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر جانور قربانی کا جانور جو ہے اس کے اوپر اون ہو، تو آپ نے فرمایا اگر اون ہو تو اللہ کے گھر میں کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ روئی کے ہر روئے کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا کرے گا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ چھترا دمبا، ان کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس کے روئے کتنے ہوتے ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ عید سے پہلے قربانی کرتے ہیں وہ عام گوشت ہے، وہ قربانی نہیں. قربانی جو ہے وہ عید نماز کے بعد ہے، اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ جس میں اللہ کے حکم سے وہ اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں مجھ سے بیٹا مانگ کے لیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنا بیٹا میرے راستے میں قربان کر. خواب دیکھا، باپ بیٹے کو اپنا خواب بتاتا ہے. بیٹا فرما بردار، باپ اللہ کا فرما بردار. بیٹا کہتا ہے اے بجان، اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو دیر کس کی؟ یا بطفل ماتو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اور باپ اور بیٹا دونوں قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. ذرا اندازہ کریں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ وہ بیٹا جو بڑھاپے میں مانگ کے لیا ہو اور بڑھاپے کا سہارا ہو اور اب بڑھاپا بھی ہو چکا ہو، پھر کہا جائے کہ اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے نے اپنے اس خواب کو، ہمارے حکم کو پورا کر دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب انہوں نے باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا لیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، گلے پہ چھری رکھ دی، آسمان سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم میں نے آپ کا امتحان لینا تھا، آپ امتحان میں کامیاب ہوئے. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. آپ چھوڑیں، میں نے ایک چھترا یا ایک جانور جنت سے بھیجا ہے، آپ اس کی قربانی کریں، آپ کو بیٹے کی قربانی کا ثواب ملے گا. ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ان میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ان واقعات میں سبق یہ ہے کہ اللہ کے بندو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی محبت کو، اپنے وطن کی محبت کو، اپنی قوم کی محبت کو، اپنی بیوی بچوں کی محبت کو اللہ پہ قربان کر دیا، تم بھی اسی طرح تیار رہو. یہ ہے وہ سبق جو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے معاملات کو، اپنے احساسات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ کی قربانی، ہم سب کی قربانی ہمیں مبارک ہو. اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اپنی اس ادا پہ غور کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے پیارے پیغمبر، میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا. اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جو عمل جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی، قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی رضا کی تڑپ پیدا ہو جائے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ قربانیوں کے گوشت اور ان کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، میں تو تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھتا ہوں. حضرت ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، عمل کی مثال ایسے ہے جیسے جسم اور روح کی مثال ہوتی ہے. عمل کے ساتھ اخلاص نیت کی، عمل کے ساتھ اخلاص نیت کی یہی مثال ہے جس طرح جسم کے ساتھ روح کی مثال ہے. کوئی جسم روح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. اسی طرح اگر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. آپ کروڑ کی قربانی کر لیں، آپ 2 کروڑ کی قربانی لے آئیں، لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ واہ فلاں نے کتنی خوبصورت قربانی کی ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے، ذرہ بھر بھی ریاکاری آ گئی تو یاد رکھو قربانی کا ثواب ضائع ہو گیا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اور اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دی. وہ ایک جہاد میں کافر کے مقابلے میں ہیں،
کافر پہ غالب آ جاتے ہیں۔ آپ نے کافر کو گرا لیا اور تلوار پکڑی، اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کافر نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا، کیونکہ غصہ اور زیادہ بڑھ گیا تو اسے قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کافر بڑا حیران کہ میں نے ان کے منہ پہ تھوکا ہے پھر بھی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وجہ پوچھی کیا علی، وجہ کیا ہے؟ آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے، آپ کا مجھ پر مکمل قابو تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، جب تک تو نے میرے منہ پہ تھوکا نہیں تھا اس وقت میرا تیرے ساتھ لڑنا اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا میرے دل میں اپنے نفس کا غصہ بھی آ گیا۔ اب میں یہ چاہتا نہیں تھا کہ اللہ کی رضا کے ساتھ میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو میرا یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتا۔ جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رضا، خلوص نیت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہی ہے، قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے پھر انسان کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ پھر جہاد کا حکم ہوتا ہے تو وہ قربانی کرنے، وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہماری افواج نے ان دنوں میں اللہ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ جب قوم بنیان مرصوص بنتی ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ کاش کہ یہی جذبہ مسلمان ملکوں کا غزہ کے لیے بھی ہوتا، فلسطین کے لیے بھی ہوتا، کشمیر کے لیے بھی ہوتا۔ آج وہ اس طرح ظلم کی حالت میں قتل نہ ہوتے اور اس طرح ظلم کی حالت میں ان کو گھر بار چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ یاد رکھو کہ امت مسلمہ کے 56 ممالک قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بھائیوں کی کیا مدد کی۔ قربانی ہمیں ہمدردی اور ایثار کا پیغام بھی دیتی ہے کہ قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جانور کی گلے پہ چھری پھیر دیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تم نے اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے حسد کو اور اپنے تکبر کے اوپر بھی چھری پھیری ہے یا نہیں پھیری۔ اگر یہ چیزیں اسی طرح ہی ہیں تو پھر بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جذبات پہ عمل کرنے، ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کرتے وقت اللہ کے نام کی قربانی ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ لعنت بھیجی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جس جانور پہ غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے، وہ چاہے قربانی کا ہو یا کوئی اور جانور ہو، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص ہونا چاہیے، ہماری توحید اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ کہا تھا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور پیغام دیا، اے ابا جان اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو شرک چھوڑ دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے۔ جس معاملے میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آج آپ نے قربانیاں کرنی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا
کہ آپ خود قربانی کرتے، اپنے ہاتھ سے قربانی یعنی جانور ذبح کرتے. ہمارے کپڑے یا ہمارے جسم رسول اللہ سے نازک نہیں ہے. اللہ کے رسول جب اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے تھے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. جائز تو ہے دوسرا بھی اگر کر دے نائب ہو کے، لیکن افضل یہی ہے. اور پھر چھری کو اچھی طرح تیز کریں. جانور کے ذبح کرنے کے آداب میں سے یہ ہے. اور پھر اسے قبلہ رخ لٹائیں، اور قبلہ رخ لٹا کے یہ دعا پڑھیں. وہاں بھی اللہ کی توحید کا اعلان ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک وامرت ان اکون من المسلمین. میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ کہنے کے بعد پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہ دعا کریں، اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے اسے قبول فرمانا، یا جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس کا نام لے کے جانور کی گردن پہ چھری چلا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے ہاں وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے. آپ نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اس کو قبول فرما لیتے ہیں اگر اس میں اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میری اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت ہے کہ بیٹیاں با پردہ ہی اچھی لگتی ہیں. بے پردہ بیٹیوں کے اوپر ہر وقت خطرہ ہے بھیڑیوں کے حملے کا. آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی ثنا یوسف جو ٹک ٹاکر تھی، لیکن کس طرح بہیمانہ طور پہ اس کو قتل کر دیا گیا. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے، خاص کر کے بیٹیوں کو نصیحت ہے، بیٹیوں آپ کو با پردہ ہو کے گھروں سے نکلنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے اور آپ کی محبوب نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ اور سیدہ عائشہ کا یہ طرز عمل ہے. وہ اپنے گھروں سے کبھی بے پردہ ہو کے نہیں نکلتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یعنی با پردہ ہو کے نکلو تاکہ فلا یؤذین تمہیں کوئی تکلیف نہ دے، کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کا گوشت جو ہے اس کو خود بھی کھاؤ، ایسے لوگوں کو بھی دو جو سوال کرنے نہیں آتے، اور جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی دو. اس میں اثار کا پیغام ہے. قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تمہیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.